نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبی الکریم۔ بارگاہ رسالت میں بلند آواز سے درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ آج میں نے کلام مجید کی آیت کریمہ کا ایک ٹکڑا تلاوت کیا۔ ہمارا آپ کا رب، ہمارا آپ کا پروردگار ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ جو دل کے لالچی ہونے سے بچا رہا، جو دل کے لالچی ہونے سے بچا رہا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو یہی وہ لوگ ہیں کہ جو کامیاب ہیں۔ لالچ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی کی کبھی ہوس پوری نہ ہو، پیسے ہو کر کے بھی اس کو قناعت حاصل نہ ہو، بلکہ اور زیادہ کمانے کی اس کو ہوس پیدا ہو۔ اسے لالچ کہتی ہے، جس کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا۔ غریب آدمی کا پیٹ بھر جاتا ہے، لیکن لالچی آدمی جو ہوتا ہے وہ مالدار ہو کر کے بھی اس کا پیٹ نہیں بھرتا ہے۔ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی وہ خالی رہتا ہے، پریشان رہتا ہے۔ میں نے کبھی سنایا تھا کہ ایک مرتبہ سیدنا ابراہیم ادھم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑے بزرگ ہوئے ہیں، ان کی خدمت میں ایک سوداگر حاضر ہوا اور سونے کی اشرفیوں کی تھیلی پیش کی، تو انہوں نے اس سے فرمایا کہ میں یہ غریبوں محتاجوں کا مال نہیں لیتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ میں غریب محتاج نہیں ہوں، میں بہت مالدار ہوں، میرے پاس سب کچھ ہے، کھیتیاں ہیں، باغات ہیں، نوکر چاکر ہیں، تجارتی قافلے چلتے ہیں۔ تو اس نے کہا تم یہ بتاؤ کہ تمہیں اور ضرورت ہے کہ نہیں، تمہیں اور چاہیے کہ نہیں؟ تو کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا کہ مجھے تو ابھی اور چاہیے، مطلب بہت ہے مگر پھر بھی اور چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ جب تجھے اور چاہیے تو تیرا پیٹ خالی ہے، تو بھوکا ہے، تو محتاج ہے۔ اور ہم جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاتے ہیں، شام کو بازار میں بیچتے ہیں، اس سے غلہ خرید کر کھانا پکا کے کھاتے ہیں اور اللہ کا نام لے کے سو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں اور چاہیے ہی نہیں، ہمیں اس سے زیادہ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمیں اور نہیں چاہیے، تو ہم مالدار ہیں، اور تجھے اور چاہیے تو تو ننگا بھوکا محتاج ہے۔ تجھے اور چاہیے تو تیرا پیٹ خالی ہے، اور ہمیں اور نہیں چاہیے تو ہمارا پیٹ بھرا ہوا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، اللہ کے رسول سید عالم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی مفہوم کو اپنے منفرد انداز میں فرماتے ہیں، لیس الغنا غنى المال ولکن الغنى غنى النفس۔ مالداری جو ہے وہ مال سے نہیں ہے، فرماتے ہیں مالداری مال سے نہیں ہے، بلکہ ولیکن الغنى غنى النفس۔ مالداری جو ہے وہ دل کی مالداری ہے کہ اس کے دل کو اطمینان ہو گیا، اس کے نفس کو تسلی ہو گئی کہ میرے پاس بہت ہے، تو وہ مالدار ہو گیا۔
اور جس کے پاس بہت کچھ ہو کر کے بھی یہ ہے کہ میرے پاس ابھی کچھ بھی نہیں ہے، وہ مالدار نہیں ہے، محتاج ہے۔ تو میں نے یہ اندازہ لگایا تجربہ کر کہ یہ ایمانداری جو ہے، لالچی نہ ہونا، ایماندار ہونا، نیت اچھی ہونا، یہ نماز روزے وغیرہ سے بھی زیادہ مشکل کام ہے۔ میں نے بڑے بڑے بھلے آدمیوں کے بارے میں بھی سنتا چلا آیا ہوں، تاریخ میں بھی پڑھا ہے، اب بھی دیکھتا ہوں، میں جانتا ہوں، لوگوں کو سمجھتا ہوں، واسطہ پڑ رہا ہے میرا لوگوں سے، تو میں دیکھ رہا ہوں کہ نمازی لوگ تو اب بھی کچھ نہ کچھ ہیں، لیکن نیت اچھی رکھنے والے، ایماندار، جو لالچی نہ ہوں، ایسے لوگوں کی آج کل بہت بڑی کمی ہے۔ بلکہ بات تو نمازی و داڑھی والے، حج کرنے والے بھی نیت خراب بے ایمان ہوتے ہیں۔ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ صرف مسلمان ہونے کے لیے آدمی نماز پڑھ لے، داڑھیاں رکھا لے، ٹوپیاں اوڑھ لے، حج کر لے، تو میں اسے پکا مسلمان اس وقت تک نہیں مانتا ہوں جب تک کہ وہ اس کی نیت اچھی نہ ہو اور اس کے دل میں جب رحم ہو۔ یعنی مسلمان صرف نماز اور داڑھی سے، ٹوپی سے نہیں بنتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں رحم بھی ہونا ضروری ہے۔ آپ بھی جائزہ لے کر کے دیکھیے، ماحول میں میرا تجربہ تو یہی ہے کہ آپ کو ایسے لوگ، چھچودے لوگ ملیں گے، بہت دو پیسوں کو تھوڑے بڑے بڑے مالدار ہو کر کے چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے لوگوں سے جھڑ جانا، لڑنا، جھگڑنا، بحث مباحثے کرنا، بھاؤ تاؤ کرنا، سمجھے آپ؟ بڑے بڑے کروڑ پتی، ارب پتی لوگوں میں آپ دیکھیں گے چوریاں کر لینا، ہیرا پھیری کر لینا، دھوکہ دے دینا، ملاوٹیں کر لینا، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی یعنی کوئی پریشانی ان کو نہیں، اللہ نے مالدار کر دیا، ان کے پاس کاروبار بھی ہے، دھندے بھی ہیں، روپیہ ہے، پیسہ ہے، بینک بیلنس ہیں، بلڈنگیں بھی ہیں، بلکہ ایسے لوگ آپ کو بہت ملیں گے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھیں گے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی انہیں کوئی چیز اگر نہیں ملی ہے تو وہ نیت کی خوبی نہیں ملی ہے، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ان کی نیتیں خراب ہیں۔ اسی لیے قرآن شریف میں فرمایا گیا وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جو نفس کے لالچ سے بچا لیا گیا، یہ ہیں وہ لوگ جو مفلحین ہیں، جو کامیاب ہیں۔ سمجھا؟ اللہ تعالیٰ نفس کو مطمئن بنائے